آئیے پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ایک بہت پیاری سی بات لے کر کے، اور آپ حضرات میری بات کو پورا سنیں، اور 2 منٹ کی میری بات رہتی ہے، سن کر کے پھر جایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو پہ آئے ہیں اور بات جو اچھی لگتی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچا دیا کریں، اپنے دوستوں کو بھی پہنچا دیا کریں، کیونکہ میں کوئی کسی اور کی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، ان کے فرمان کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ تو حدیث مصطفیٰ ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا ثواب کا ذریعہ ہے۔ کوئی اپنی زبان سے پہنچاتا ہے، کوئی ویڈیو کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، تو یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ ملی، ہم نے اپنے دوست کو بھیج دیا کہ میرا دوست بھی پڑھ لے کہ کتنی پیاری بات ہمارے آقا نے فرمائی ہے، اور میرے دوست نے پڑھا اور اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے، جب میری ویڈیو پہ آئے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچا دیا کریں، اپنے دوستوں کو بھی سنوا دیں ویڈیو کہ یہ آقا کا فرمان ہے، کیونکہ یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا ہوں، اپنا کوئی ذاتی معاملہ آپ کے سامنے لے کر کے نہیں آتا ہوں، کوئی میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا فرمان ہے اور حدیث مصطفیٰ ہے جو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی کامیاب ہو جائیں گی۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج اگر لوگوں کے سامنے اگر کوئی مشکل یا مصیبت آ جاتی ہے تو رب سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، رب سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، رب سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آؤ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک چڑیا تھی، وہ رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگی، رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگی کہ رب تعالیٰ ابھی میں نے گھونسلہ بنا کر کے تیار کیا تھا، ابھی میں نے گھونسلہ بنایا تھا اور اس گھونسلے کو تو نے طوفان بھیجا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا، تو نے طوفان بھیجا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ تو آواز قدرت آئی، قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ یہ چڑیا تو گھونسلے میں تھی اور تیری آنکھ لگ گئی تھی، تو گھونسلے میں تھی اور تیری آنکھ لگ گئی تھی، اور ایک سانپ آیا تھا جو تجھے کھانے والا تھا، تجھے مارنے والا تھا، تو میں نے طوفان بھیجا جس کی وجہ سے وہ سانپ بھاگ گیا، اور میں نے کہا کہ تیری آنکھ کھل جائے، تو نیند سے جاگ جائے، اور جب تم نیند سے جاگ جائے اور پرواز کر جائے، اس سانپ سے اپنی جان بچا لے، تو میں تو اپنی جان کو محفوظ کر لے۔ میں تیری حفاظت کر رہا تھا، میں تیرے جان کی حفاظت کر رہا تھا کہ اس سانپ سے تیری جان بچ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا ایسا ماحول ہے، معاشرہ ہے کہ جب لوگوں پہ کوئی مصیبت یا لوگوں پہ کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی مشکل آئی تو رب سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، رب سے شکایت کرنے لگتے ہیں، رب سے شکوہ، رب سے شکایت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوہ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کی تم شکایت کر رہے ہو، جس کام کا تم شکوہ کر رہے ہو، جس کام کا تم گلہ کر رہے ہو رب کی بارگاہ میں، اللہ بہتر جانے کہ اس میں اللہ کی کون سی حکمت اور کون سی مصلحت ہے، اللہ کی بارگاہ، اللہ کی جس کام کا تم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہو، رب جانے کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت ہے، کون سی مصلحت اللہ کی ہے جس کی وجہ سے تم پہ یہ پریشانی آئی ہے۔ کیونکہ کبھی اپنے بندوں کو رب مصیبت نہیں پہنچاتا ہے، اور وہ رب تمہیں کیسے مصیبت پہنچا سکتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہو؟ وہ رب آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے، لیکن جو رب جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، جو رب جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، جو رب دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کلام پاک میں رب ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، بے شک جو اللہ جانتا ہے تم وہ نہیں جانتے ہو، ہم وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو جس کام کی شکایت رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ جانے اس کام میں اس کی کون سی حکمت اور کون سی مصلحت ہے۔ تو میرے پیارے، رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کیا کریں، بلکہ کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو اس پہ صبر کیا کریں، اس پہ صبر کریں، اور اپنی مصیبت کو دور کرنے کی رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میری مصیبت کو دور فرما دے،
اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا رب ہے، مشکلوں کو آسان کرنے والا رب ہے، پریشانیوں سے نجات دلانے والا رب ہے۔ کوئی دنیا دار نہیں دلا سکتا ہے، پروردگار دلا سکتا ہے۔ ہاں اس کے اختیار سے، اس کی عطا سے اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب بندے بھی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، ہماری مدد فرما سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی پریشانی مشکل آئے تو اس پہ صبر کریں، اس پہ شکوہ نہ کریں، اور ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں۔ جب رب کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی مصیبت نہیں آئے گی جس سے ہمیں پریشانی ہو۔ تو میرے پیارے، آخری بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صبر کریں،